أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے یا تو کفار قریش کے بارے میں یا یہود کے بارے میں یہ فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں کی، اللہ کے قدر کو نہیں پہچانا جس طرح پہچاننا ضروری تھا. کیوں ایسا کہا گیا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی ہے. یہ بات کہی یعنی رسالت کا انکار کیا. رسالت کے انکار کی وجہ سے اللہ کا انکار لازم آ رہا ہے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ ما قدر اللہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. تو جو آدمی نبوت کا اور رسالت کا انکار کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی معرفت سے ناآشنا ہے. امام رازی نے اس کو کئی طریقے سے بیان کیا. جیسے کل ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ رسالت کا انکار کرنے والا یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے کسی چیز کا مکلف نہیں کیا ہے، یا یوں کہتا ہے کہ مکلف کیا ہے. دو چیزوں میں سے ایک بات کہہ رہا ہے. اگر یوں کہتا ہے کہ مکلف نہیں کیا ہے یہ تو غلط ہے، کیونکہ در پردہ یوں کہہ رہا ہے کہ جو کچھ کرنا ہو کرو. منکرات، قبائح، بے حیائی، بدتمیزی، اللہ کی شان میں گستاخی، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا اناپ شناپ چاہے بکیں، نبیوں کا استخفاف، مذاق، دین والوں کا مذاق، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری، کہا کہ یہ تو سب باطل ہے. مکلف کیا ہے، جب مکلف کیا ہے
تو مکلف کے اندر یا تو کرو یا نہ کرو والی بات، کہ کرنے کا حکم دیا یا نہ کرنے کی بات کہی ہے۔ جب کرنے کی بات کہی ہے یا نہ کرنے کی بات کہی گئی ہے تو اس کو پہنچانے والا کوئی چاہیے، وہ پہنچانے والا کون ہے؟ رسول ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیوں ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے کہ کیا کرنے کا ہے کیا نہیں کرنے کا ہے؟ رازی نے اس کا یہ جواب دیا کہ وہ کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ جو ڈیفینیشن ہماری عقل بیان کرے گی وہ ڈیفینیشن صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نبیوں اور رسولوں کی زبانی جس چیز کو جو ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے وہ عقل کی بیان کی ہوئی ڈیفینیشن سے الگ ہوگی، اور ہر ایک اپنی عقل سے چلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ معلوم ہوا کہ جو کوئی بھی بعثت اور رسالت کا انکار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اندر تانا لگا رہا ہے، اور یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت، الہیت جو ہے اللہ کی صفت الہیت، اس کے اندر اس سے ناواقفیت ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے جس کو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا، وہ یہ ہے کہ کتابوں کے نازل کرنے کا انکار در پردہ اس بات کا انکار ہے کہ اللہ کی صفت علم اور اللہ کی صفت کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام اور صفت علم کا انکار ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، علیم ہے وہ۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، قرآن اللہ کا کلام ہے، کتابیں۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ ادھر تو نبوت کا، رسالت کا انکار کر رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ صفت علم اور صفت کلام کا انکار کر رہا ہے۔ اور پھر امام رازی نے معجزات کی بات کی، کہا کہ بعض لوگ بعثت کا اور رسولوں کے بھیجنے کا انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ معجزے کا ظاہر کرنا نبی کے دعوے کے تصدیق کے لیے ہوتا ہے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ لوگ عادت کے خلاف کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ عادت کے خلاف کوئی چیز ہو جاوے۔ یعنی یہ یوں سمجھتے ہیں کہ جو بھی چیز ہو رہی وہ عادت کے موافق ہو رہی ہے، اور جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں عادت کے خلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ لوگ نبی کی جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا، رسالت کا دعویٰ کرنے والا جو نبی اور رسول ہوتا ہے، ان کی سچائی کے اوپر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ارے اللہ نے معجزہ دیا ہے، معجزہ نبی کا فعل نہیں ہوتا، وہ تو خدا کا فعل ہوتا ہے۔ تو اب ان کے معجزے کو نہیں مانے گا تو وہ بھی گویا کہ اللہ کی قدرت میں، اللہ کی صفت قدرت پر وہ اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ قادر ہے، جو چاہے جب چاہے جس سے چاہے جیسے چاہے کرا سکتا ہے۔ خیر بڑی تفصیلات امام رازی نے بیان کی، اور ایک وجہ یہ بھی بتلائی کہ یہ دنیا حادث ہے، یہ عالم حادث ہے، اس کا حادث ہونا یہ دلالت کر رہا ہے کہ اس عالم کا جو معبود ہے وہ قادر ہے، عالم ہے، حکیم ہے، اور ساری مخلوق اس کے بندے ہیں، وہ ان سب کا مالک ہے علی الاطلاق، وہ ان کی ملکیت ہے علی الاطلاق، اور جو مالک ہوتا ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے،
اور وہ حکم بھی دے سکتا ہے، روک بھی سکتا ہے، اپنے بندوں کو مکلف بھی کر سکتا ہے، وہ بندگی پر وعدے بھی کر سکتا ہے، نافرمانی پر وعید بھی سنا سکتا ہے. اور یہ سب چیزیں نہ مکمل ہو سکتی ہے، نہ تمام ہو سکتی ہے، مگر رسولوں کو بھیج کر اور کتابوں کو اتار کر. اب اگر کوئی ان چیزوں کا انکار کر رہا ہے، کتابوں کے اتارنے کا اور رسول کو بھیجنے کا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک ملکیت تامہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کے اندر طعنہ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہو، یعنی ان کو نہ مانتا ہو، اس نے اللہ کی قدر نہیں کی. اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. جبکہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کسی چیز کو نازل نہیں کیا. امام راضی نے یہ ایک علمی بات کہہ رہا ہوں جس کا تعلق گرامر کے ساتھ ہے اور فقہ، اصول فقہ کے ساتھ ہے کہ نکرہ تحت النفی عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو یہاں ما انزل اللہ کے بعد بشر بھی نکرہ ہے، من شیء وہ بھی نکرہ ہے، اس لیے کسی انسان کے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی، یہ عموم کا فائدہ دے رہا ہے. اور منطق کی زبان میں کہا جاوے تو یہ سالبہ کلیہ ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی. یہ بات ان لوگوں نے کہی تھی. اب سوال یہ ہے کہ یہ کہنے والے کون تھے؟ امام راضی نے کہا کہ دو قول ہیں، ایک تو قریش مکہ نے کہا تھا، ان کے بارے میں بات چل رہی ہے، یا یہودیوں نے کہا تھا. اگر یہ مانتے ہیں کہ کفار قریش نے یہ بات کہی تھی تو اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ قریش کے جو کفار تھے وہ اسی طرح سے برہمن لوگ ہیں، وہ جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، وہ تو سارے نبیوں کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. برہمن تو اپنے ہی کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، کسی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. تو اب یہاں پہ قریش کے ساتھ اس طرح کی بات کرنا کہ وہ تو کسی بھی نبی کو نہیں مانتے، ان کے سامنے یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب کس نے اتاری تھی، وہ تو کسی نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو ان کو اس طرح سے الزام کیسے دیا گیا؟ ایک بات. اور اگر یہ مانتے ہیں کہ یہ تو یہودیوں کی بات تھی، اس کو بیان کیا گیا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بات کہی ہے وہ تو ان کے عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے کہ وہ تو نبی کو مانتے تھے، چاہے کرسچن ہو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، چاہے یہودی ہو چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل انجیل دی گئی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سورت تو مکی ہے، یہودیوں کا معاملہ تو مدنی زندگی میں ہوا ہے. اس کا تو جواب آسان ہے کہ جس وقت میں نے یہ سورت شروع کی تھی اس وقت بات کہی تھی کہ کچھ آیتیں مدنی ہیں، ان میں یہ آیتیں مدنی ہیں، جیسے کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا اپنی بیان القرآن کے اندر. اس لیے یہاں پہ یہ سوال ہو رہا ہے کہ یہودیوں کے لیے مانا جائے یا کفار قریش کے لیے مانا جائے. امام راضی نے یہ جواب دیا کہ اصل میں دونوں کے لیے بھی مانیں گے، کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ کفار قریش بھی یہود و نصارہ کے ساتھ ملتے جلتے رہتے تھے، اور ان دونوں جماعتوں سے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزات کے ظاہر ہونے کی بات تواتر کے ساتھ سنتے آ رہے تھے.
جیسے کہ لاٹھی کا اژدہا بن جانا، سمندر میں ٹکڑے، دریا میں راستے ہو جانا، پہاڑ کا سائبان کر دینا، سایہ کر دینا، یہ ساری چیزیں سنتے رہتے تھے۔ اور کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں تانا لگاتے تھے اس سبب سے کہ وہ اس طرح کے معجزات مانگا کرتے تھے کہ ایسے معجزے لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے۔ تو ان ساری چیزوں کا مجموعہ یہ دلالت کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ان کو اعتراف تھا، تبھی تو ایسے معجزے مانگتے تھے۔ لہذا ان لوگوں کے الزام کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ کس نے کی تھی، یہ تو جواب ہو گیا۔ اور اگر یہود و نصارہ بھی مان لیا جائے تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار میں سارے ایک ہیں، وہ ملے جلے ہیں، لہذا ان کا کلام ایک ہی ہے، ان کی بات ایک ہی ہے۔ تو اب یہ خطاب سب کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور یہود کے لیے بھی انڈیویجول سمجھا جائے، نصارہ اسی طرح سے کفار مکہ کے لیے بھی سمجھا جائے، تو کوئی معاملہ مشکل نہیں ہے۔ یہ امام رازی نے تفصیل کی ہے اپنی کتاب میں۔ میں تو ایک بات کہوں گا کہ جس کسی نے امام رازی کی تفسیر کے بارے میں کہا کہ کل شیء فیہ الا التفسیر واللہ عالم، یہ بے انصافی ہے، اور جہاں تک کہا جائے رازی پہ ظلم ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ امام رازی نے بہت اچھی تفصیلات کی اور جہاں جواب دینے کے تھے وہاں اچھے جواب دیے۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کا رجحان یہ ہے کہ یہ آیت مکی ہے، اس لیے قریش مکہ کے بارے میں ہے، اور ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ دوسری دلیل کہ یہود تو نبوت کا انکار کرتے نہیں تھے، اور قریش مکہ اور پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بنائے جانے کا انکار کرتے تھے، اس لیے کہ وہ بشر ہے۔ قرآن مجید میں اور بھی مقامات کے اوپر قریش مکہ کی باتیں اس طرح کی بیان کی۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کیا لوگوں کے لیے تعجب ہے یا یہ کہ ہم ان میں سے کسی ایک آدمی کی طرف وحی بھیجیں کہ تم لوگوں کو ڈراؤ؟ یہ تعجب کی بات ہے ان کے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگوں کو کون سی چیز منع کر رہی ہے کہ وہ ایمان لے آئے؟ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی۔ اور کیا کہا؟ کیا کوئی رسول نبی ہو سکتا ہے؟ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، یہ کہنے لگے کہ اللہ نے انسان کو رسول بنا کے بھیجا۔ تو وہ لوگ تو کہتے ہی تھے کفار مکہ، تو قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اس بات کو بیان کیا ہے۔ ابن کثیر کا رجحان ادھر ہے، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ امام رازی کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ سب کے لیے ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو الزامی جواب دیا ہے، قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، اے نبی جی آپ بتا دیجئے کہ کس نے وہ کتاب اتاری جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ وہ کتاب کس نے دی تھی؟
موسیٰ علیہ السلام جس کتاب کو لے کر آئے وہ کس نے نازل کی تھی؟ جو کہ روشنی تھی، لوگوں کے لیے ہدایت تھی، جس کے تم ورق ورق بناتے تھے، اس کو ظاہر کرتے تھے اور بہت سارے احکام کو چھپاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے رد کے اندر موجبہ کلیہ بیان کیا۔ موجبہ کلیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو نازل کی تھی، اس کا تذکرہ کیا۔ جب اس کو مانتے ہو تو ابھی تو کہتے کسی کتاب کو نازل نہیں کیا، تو موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب آئی تھی اس کو تو تم مانتے ہو نازل کی تھی، جب اس کو تو پھر تو آپ کی بات غلط ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے رد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی تورات کا تذکرہ کیا۔ اس تورات کی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 3 صفات بیان کی۔ ایک صفت تو یہ بیان کی کہ جاء بہ موسیٰ، بلکہ نورا وہدی للناس، یہ پہلی صفت ہے۔ الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ سے تو ابھی تعین ہو رہی ہے، وہ کتاب جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اس کی پہلی صفت یہ تھی کہ وہ نور تھی، لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ نور کے معنی روشنی کے آتے ہیں۔ بینا لنفسہ ومبینا لغیرہ، بذات خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن کرنے والی ہو۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ تورات کو نور کہا ہے۔ نور کس کو کہتے ہیں؟ اس کو تشبیہ دی ہے اس نور سے جس سے راستہ واضح ہوتا ہے۔ اسٹریٹ لائٹ کے اوپر، اسٹریٹ لائٹ پہ جو ہوتی ہے لائٹیں، اس سے راستہ دکھتا ہے۔ آج کل تو ہر روڈ کے اوپر یہاں لائٹیں لگی ہوئی ہے تو پورا روڈ کلیئر نظر آتا ہے۔ تو روشنی کا مقصد یہ، تو اللہ تعالیٰ نے تورات کو تشبیہ دی اس نور سے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ھدی للناس، اس کا بھی تو مقصد وہی ہوتا ہے، پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ الگ الگ صفت بتلائی۔ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے اسی سے راستہ ہدایت کے ذریعے راستہ واضح ہوتا ہے۔ جس آدمی کو ہدایت مل گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو کیسے زندگی گزارنا ہے، اللہ کے حکم پہ چلنا ہے۔ تو نور اور ہدایت کا فائدہ تو ایک ہی ہے، تو دونوں کو الگ الگ کیوں بیان کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نور کی 2 صفتیں ہوتی ہیں۔ ایک صفت تو یہ ہوتی ہے کہ بذات خود ظاہر اور جلی اور واضح ہوتا ایک، اور دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ وہ دوسرے کے واضح ہونے کا ذریعہ بنتا، دوسرے کو روشن ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو نورا و ہدا، یہ 2 لفظ لا کر دونوں باتوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی یہ دونوں صفتیں بیان، دونوں وصف بیان کیے ہیں۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے قرآن کو نور بنایا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ پہلی صفت ہوئی، نورا وہدی للناس۔ دوسری صفت تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، جس کے تم ورق ورق کرتے ہو، ان میں اس کو ظاہر کرتے ہو اور بہت ساری باتوں کو چھپاتے ہو۔ تورات جو کتابی شکل میں تھی، اس کو یہ لوگ متفرق اوراق کے اندر رکھتے تھے، اس کے الگ الگ پارٹس بنا کے رکھتے تھے، بعضوں کو ظاہر کرتے تھے، بعضوں کو چھپاتے تھے۔ چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو احکام ان کے فیور کے ہوتے تھے وہ لوگوں کے سامنے لایا کرتے تھے،
اور جو ان کے فیور کے نہیں ہوتے تھے اس کو وہ چھپا کے رکھتے تھے۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور صفات جو لکھی ہوئی تھی تورات کے اندر، اس کو وہ لوگ چھپا دیتے تھے۔ ان کا جو جی چاہتا تھا کتاب کے اندر سے ان اوراق کو نکال لیتے تھے۔ اب جو مضمرات ہے یعنی چھپائی ہوئی باتیں، اس کا انکار کر دیتے۔ حضور کی شان میں، حضور کے اوصاف میں جو آیتیں تھی، جو باتیں تھی، اس کو ان لوگوں نے نکال دیا تھا۔ یہی مطلب ہے اس حصے کا، تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا۔ یہاں دیکھیے کتاب اوراق میں ہی تو ہوتی ہے، اور یہ لوگ کتاب کے اوراق بناتے تھے، تو ہر کتاب ہوتی ہے۔ اس کو مقام ذم کے اندر اور برائی کی جگہ پہ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بھائی اس لیے پیش آئی کہ انہوں نے الگ الگ پارٹس بنا لیے تھے، الگ الگ اجزاء بنا لیے تھے۔ بعض کو ظاہر کرتے تھے، بعضوں کو چھپاتے تھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ تورات اتنی فیمس کتاب جو مشرق سے لے کر مغرب تک پہنچی، اہل علم نے اس کو جانا، پہچانا، اس میں اضافہ کرنا، کمی کرنا کیسے ہوا؟ آج کے زمانے میں قرآن مجید میں ایک لفظ کیا، ایک حرکت کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ تو اس زمانے میں تو یہ کتاب ماننے والے لوگ زیادہ تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ الگ الگ طریقے سے انہوں نے تحریف کی تھی۔ آیتوں کی تفسیر کے اندر غلط معنی بیان کرتے تھے، اور یہ ان کے بڑے بڑے لوگ مال کی لالچ کے اندر ایسا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری تو ان لوگوں کو دی تھی، اس قوم کو دی تھی۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے ہی قرآن اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے کوئی کسی بھی چور دروازے سے آنے کی کوشش بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایسے انتظام کر دیے کہ کوئی اس میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بچہ حافظ اور بڑی عمر والے بھی حافظ، ایسے حفاظ اللہ نے پیدا کی، حفاظت کا ایک انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک سوال رازی نے یہ قائم کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو دلالت کرنے والی آیتیں تھیں وہ کم تھی، اور قرآن نے کہا کہ تبدونہا وتخفون کثیرا، بہت ساری چیزوں کو چھپاتے تھے۔ تو آیتیں جو دوسرے احکام اور وہ باتیں ہوگی وہ زیادہ ہوگی، صفات کم ہوگی، تو پھر کثیرہ کیوں بلائے؟ اس کا جواب راضی یہ دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو آیتیں تھیں اس کو تو چھپاتے تھے، لیکن بہت ساری وہ آیتیں جو احکام کے اوپر مشتمل تھی، جیسے کہ شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کو سنگسار کیا جاتا ہے، اسی طرح سے قتل کے بارے میں اور چوری کے بارے میں ان کے یہاں اس طرح کی احکام کی چوریاں ہوتی تھی، احکام کو چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس بات کو کہ تبدونہا کثیرا وتخفون کثیرا،
وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ، تم لوگوں کو اور تمہارے باپ دادا کو وہ چیزیں سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے، تمہارے باپ دادا اور تم نہیں جانتے تھے وہ چیزیں تم کو سکھلائی گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر کن لوگوں کے بارے میں تذکرہ ہے یا خطاب ہے؟ علمتم، تم لوگوں کو سکھایا گیا، ما لم تعلموا، وہ بات جس کو انتم ولا آباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے وہ چیزیں سکھائی گئی۔ کن لوگوں کے بارے میں کہا گیا؟ یہ خطاب کن لوگوں سے ہے؟ مفسر قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین عرب کے ساتھ خطاب ہے، اور مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کے ساتھ خطاب ہے۔ صاحب روح البیان کا کہنا یہ ہے کہ یہ خطاب یہود سے ہے، یعنی ایھا الیہود علمتم علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس قرآن کے ذریعے تمہیں بہت ساری وہ باتیں سکھائی گئی جس کو تم نہیں جانتے تھے اور تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے۔ بعض حضرات جیسے کہ راضی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ تورات یہاں مراد ہے، تورات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت پر مشتمل تھی، اور یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے سے پہلے ان آیتوں کو پڑھتے تھے، اس کے معنی کو سمجھتے نہیں تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، ظاہر ہو گیا کہ ان آیتوں کی مراد یہی شخصیت ہے اور آپ ہی کی بعثت ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ۔ جب اللہ تعالیٰ نے تورات کی صفات بیان کی، اب صفات بیان کرنے کے بعد جواب ان سے مانگا گیا تھا، من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جس کی یہ صفات تھی کہ وہ ہدایت تھی، نور تھی، روشنی تھی، جس کے تم لوگ ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے، کاغذ کاغذ کرتے تھے، جس سے تم لوگوں کو اتنا فائدہ ہوا، وہ کس نے نازل کی؟ ارے ان کو جواب دینے کا موقع ہی مت دو، آپ ہی کہہ دو قل اللہ، اے نبی جی آپ بتا دو کہ اللہ نے ہی تو بھیجا ہے۔ مطلب یہ کہ عقل سلیم اور طبع مستقیم یہ گواہی دیتی ہے کہ یہ ان صفات مذکورہ کے حامل جو کتاب ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو آئی تھی جو باتیں، یہ خود مؤید ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جیسے معجزات تھے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے گئے، تو جو موسیٰ علیہ السلام کی بھیجنے والا اللہ، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا بھی اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے والا اللہ، تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دینے والا بھی اللہ، جس نے یہ کتاب اتاری اس نے وہ کتاب اتاری۔ ظاہری بات ہے کہ ایک آدمی وجود ثانی یعنی اللہ کے وجود پر دلیل قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ زندگی کو کس نے پیدا کیا، موت پہلے کچھ نہیں تھا اور زندگی دی، عقل کو جہالت کے بعد کس نے دیا، آنکھ کے اندر، آنکھ جو حلقہ ہے آنکھ کا، اس کے اندر وہ قوت باصرہ دیکھنے کی شکتی کس نے دی، سماع اذن کان کے اندر سننے کی طاقت کس نے دی؟ اب وہی آدمی کہتا ہے کہ اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دلالت واضح دلیلوں کے ساتھ یہ بات معلوم ہو گئی، ہر عاقل نے سمجھ لیا کہ وہ اللہ ہی ہے، تو اب قسم کو سوائے اقرار کے اور کوئی چیز نہیں رہتی،
یہاں پر بھی اسی طرح سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اب اقرار کے بغیر چارہ کار نہیں، کہ وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے اس کو لانے والے، اس کو بھیجنے والے اللہ تعالیٰ تھے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجنے والا اللہ ہی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کے طور پر آخر میں نبی کو خطاب کر کے فرما دیا ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، جب آپ نے دلائل پیش کر دیے اور آپ اپنے عذر کے اندر انتہا کو پہنچ گئے، آپ نے اپنا کام کر دیا، اب آپ کے ذمے کوئی چیز باقی نہیں ہے، ان علیک الا البلاغ، یہ تو ایسا ہی ہے کہ بس آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، آپ ان کو چھوڑیے، ان کو اپنی کام کے اندر جو لگے ہوئے ہیں بیکار خرافات کے اندر، ان کو کھیلتے رہنے دیجیے۔ بھائی جو آدمی ایسا کام کرے جس کا کوئی نفع نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو کھیل رہا ہے، یہ تو کھیل رہا ہے۔ ایسے ہی یہ اپنے خرافات کے اندر بیکار باتوں کے اندر گھسے ہیں، کھیل رہے ہیں تو کھیلنے دیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے۔ اس مقام کے اوپر تفسیر روح البیان میں ایک بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ الآیت بِإِشَارَتِهَا تَدُلُّ، یہ آیت اپنے اشارے سے دلالت کر رہی اس بات کے اوپر کہ جو آدمی وصول الی اللہ چاہتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ سے جڑنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ ما سوى اللہ، اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں اس سے وہ منقطع ہو جائے، اس لیے کہ وہ سب کھیل ہے اور ملاہی وہ لاہی اور لائب ہے اس طرح کرنے والا۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف متوجہ ہو جائیے اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کی مشغولی سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ خیر، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ ان کو اپنی کھیل کود میں وہ کھوئے ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ آگے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بارے میں بیان کیا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یہ کتاب جس کو ہم نے اتارا ہے بابرکت ہے، وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور تاکہ آپ ڈرائیں مکے والوں کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز پر پابندی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا تعلق ما قبل سے یہ ہے کہ جب یہ بات دلیل کے ذریعے ریجیکٹ کر دی گئی، جو ما انزل اللہ علی بشر من شیء کا دعویٰ کر رہے تھے کہ اللہ نے نہ کوئی کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی، اس کو رد کر دینے کے بعد قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے اس کا تذکرہ ہے۔ کتاب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، وَهَذَا، اس سے اشارہ ہے قرآن مجید کی طرف، اور یہ خبر دی کہ یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے۔ اس کی صفت کیا ہے؟ انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا ہے۔ انزلہ اللہ نہیں فرمایا، انزلناہ، ہم نے اتارا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے کتاب آئی ہے، رسول کی طرف سے نہیں آئی ہے۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے علوم کے ذریعے خاص کیا،
اتنے سارے علوم اللہ تعالیٰ نے دیے کہ جن علوم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے تھے. لیکن یہ جو کلام ہے وہ اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علوم بہت دیے اور قرآن کے الفاظ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان علوم کی باتیں فصاحت کے ساتھ کرتے تھے. لیکن یہ جو کلام ہے یہ اللہ کا ہے، وہ ذمہ دار ہے اس کے نازل کرنے کا. جبریل امین کی زبان پر وحی کے ذریعے اللہ رب العزت فرماتے کہ ہم نے اس کو اتارا ہے. جس طرح تورات کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا انہیں بھی تسلیم تھا، اسی طرح قرآن یہ اس کو بھی ہم نے نازل کیا ہے. اس کے حق اور سچا ہونے کے واسطے یہ شہادت کافی ہے کہ مصدق الذی بین یدی، یہ کتاب اپنی اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب کو. ایک صفت تو انزلنا بتائی کہ ہم نے اتارا، دوسری صفت فرمائی کہ مبارکن، یہ برکت والی کتاب ہے، یعنی اس کے اندر خیر کثیر ہے اور اس کی برکتیں، اس کے نفع دائمی ہیں. یہ ثواب اور مغفرت کی بشارت سناتی ہے اور برائیوں سے، نافرمانیوں سے روکتی ہے. اب قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے مبارک کہا، پر یقیناً ہے مبارک، کوئی شک نہیں. امام رازی نے لکھا ہے کہ علوم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو نظری ہوتے ہیں، ایک عملی ہوتے ہیں. نظری کا معنی جس کا تعلق بلیو سے ساتھ ہو، جس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، فکر کے ساتھ ہو. اور ان علوم نظریہ کے اندر، عقائد کے اندر سب سے زیادہ اشرف اور اکمل جو علم ہے وہ ذات باری تعالیٰ کی معرفت ہے. اللہ کی صفات کو، اللہ کے افعال کو، اللہ کے احکام کو اور اللہ کے اسما کو جاننا، پہچاننا، یہ سب سے زیادہ اشرف ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے عقائد کو درست کرو. اللہ تعالیٰ کو ہمیں کیا ماننا ہے، کیا نہیں ماننا ہے، تو یہ معرفت الہی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. یہ علوم نظریہ میں سب سے زیادہ افضل اور اشرف ہے. یہ علوم اگر آپ کو کامل طور پر اچھے انداز میں اگر آپ کو مل سکتے ہیں تو یہ قرآن میں مل سکتے ہیں، کسی اور کتاب میں نہیں مل سکتے. اس لیے مبارک. اور دوسرے علوم کی قسم میں، علوم کی دوسری قسم میں نے علوم عملیہ بتلائے تھے. عمل چاہے ہاتھ پاؤں سے کرنے کے ہو یا پھر دل سے کرنے کے ہو. دل سے کرنے کا مطلب اخلاق درست کرنا، تزکیہ نفس کرنا. اب چاہے ہاتھ پاؤں سے عمل کرنے کا نماز ہو اور روزہ ہو، حج ہو، صدقہ ہو، یہ سب چیزیں. اور دل کے اعمال صبر ہے، شکر ہے، تسلیم و رضا ہے. یہ ساری چیزیں چاہے تعلق ان کا اعمال کا تعلق دل کے ساتھ ہو یا ہاتھ پاؤں سے ہو، جوارح سے ہو، یہ علوم بھی اگر آپ کو قرآن مجید میں جو ملیں گے وہ کسی اور جگہ نہیں ملیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کے ساتھ شغف رکھنے والا، اس کو اپنا مشغلہ بنانے والا دنیا اور آخرت کی عزت کماتا ہے. دنیا کی عزت بھی اس کو ملتی ہے، آخرت کی سعادت بھی ملتی ہے. امام فخر الدین رازی، جن کا نام محمد بن عمر رازی ہے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے علوم نقلیہ کے معنی ہے کاپی ٹو کاپی جو علوم آتے ہیں وہ، اور علوم عقلیہ جس کا تعلق سوچ کے ساتھ ہے، دماغ سے.
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے علوم عقلیہ نقلیہ نقل کیے، لیکن مجھے دین اور دنیا کی جو سعادت ملی وہ اس قرآن مجید کی خدمت کے سبب سے ملی ہے۔ میں آج دیکھ رہا تھا امام رازی کے حالات کے اوپر مجھے دیکھنے کی ضرورت پڑی، اس لیے کہ فخر الدین رازی یہ تو ہم بولتے تھے، تو ان کا پہلی جلد کے اندر ان کے حالات میں نے پڑھے تو ایسا لگا کہ ان کو بھی، امام رازی کو بھی دو دفعہ نکال لیا گیا ایک ملک سے، دو ملکوں سے نکالا، کیونکہ مسائل کے اندر اختلاف ہو گیا۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ واقعتاً اتنے بڑے علم والے کے ساتھ بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بھی دو جگہ سے نکالا گیا تھا۔ تو کبھی کبھی ان لوگوں کے حالات پڑھنے سے اور سننے سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی خدمت کرنے والوں کو کیسے کیسے حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ تو یہ امام راضی کیا لکھتے ہیں کہ یقیناً یہ بہت بڑے فلسفی ہے امام راضی، اتنا بڑا امام یہ لکھ رہا ہے کہ مجھے جو یقیناً جو عزت ملی ہے یہ قرآن کی اس علم کی خدمت کے سبب دنیا اور دین اور دنیا کی بہت ساری سعادتیں مجھے حاصل ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں میرے عزیزو۔ ہم اپنی زندگی کو اس قرآن کے اوپر لگائیں، قرآن کی خدمت میں لگائیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صفت تو مبارکن تھی، انزلنا تھی، ہم نے اتاری ہے کتاب، وہ بابرکت ہے، اور مصدق الذی بین یدی، اس سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ ہاں، حقیقت بھی یہی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اگلی کتابیں وہ دو باتوں پر مشتمل تھی، یا تو علم اصول تھے یا علم فروع تھے، یعنی اس میں وہ لوز اصول بتلائے تھے، یا ان اصول کے اوپر جو فرع نکلتی ہے، جو جزیات نکلتے ہیں وہ بیان کیے تھے۔ علم اصول کا جہاں تک تعلق ہے تو پہلے بات بار بار آ چکی ہے کہ اصول نہیں بدلا کرتے، جگہ بدلنے سے، زمانہ بدلنے سے وہ بدلتے نہیں ہیں۔ وہی توحید، رسالت اور معاد، ونیس، پروفیٹ ہوڈ اور اینڈ ہیئر آفٹر، یہ چینج نہیں ہوں گے۔ لہذا قرآن میں جو باتیں اصول ہے وہ اگلی کتابوں میں جو تھے وہ اصول ہیں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں اور آسمانی جتنی کتابیں ہیں، تو یہ تو تصدیق کرنے والی ہوگی۔ رہا فروع کا مسئلہ، تو فروع کے اندر آسمانی کتابیں جو پہلے گزری ہے ان کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت تھی، تو پھر اس کتاب میں بھی تو وہ بات ہے۔ اور اس آیت، اس قرآن مجید کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا وقت آ گیا۔ ان کتابوں میں جو مسائل تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور وقت تک باقی رہے، اور آپ کے ظاہر ہونے کے بعد جو احکام مسائل تھے وہ منسوخ ہو گئے۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ ان کتابوں نے دلالت کیا کہ یہ احکام ثابت رہیں گے یہاں تک۔ جب قرآن آ گیا تو قرآن کے اندر مسائل کو بیان کیا گیا، تو فی الجملہ ان کے بہت سارے احکام قرآن میں بھی ہے۔ تورات کے بارے میں ابھی چھٹے پارے کے اندر تھا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے تورات کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ کوئی کسی کو قتل کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کان کے بدلے میں کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے میں دانت۔ تو دیکھو قرآن نے اس کی بات کو، تورات کی بات کو یہاں پہ بیان کیا۔
تو مصدق الذی بین یدی، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتاری گئی ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور یہ کتاب ہم نے اتاری ہے تاکہ آپ ام القریٰ والوں کو ڈرائیں۔ ام القریٰ، ام کے معنی ماں، جڑ، اور قریٰ کے معنی بستیاں، بستیوں کی ماں۔ مکۃ المکرمہ کے بارے میں علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ ام القریٰ سے مراد مکہ ہے۔ اب مکہ کو ام القریٰ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کئی وجہ علماء کرام نے لکھی۔ ایک وجہ تو وجہ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن مکہ کو ام القریٰ کہنے میں کوئی اختلاف نہیں۔ ایک وجہ تو یہ لکھی کہ زمین کا سب سے پہلا حصہ جو بنا ہے، جہاں سے زمین کو پھیلایا گیا ہے، یہ وہی جگہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا والوں کا قبلہ ہے، ساری دنیا میں رہنے والے اسی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا والوں کی عبادتوں میں ایک بنیادی عبادت حج ہے، وہ حج اسی شہر میں ہو۔ پوری دنیا کے لوگ مل کر اگر کوئی عبادت کرتے ہیں، وہ عبادت اسی ایک جگہ پہ ہوتی ہے، ساری دنیا کے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ جیسے بچے اپنے ماں کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، کہا بس اسی طرح سے دنیا والے بھی یہاں جمع ہوتے ہیں۔ جب دنیا والے حج کے سبب سے یہاں جمع ہوتے ہیں، وہاں الگ الگ قسم کی تجارتیں اور نفع بھی حاصل ہوتے ہیں، جیسے پوری دنیا میں حاصل ہوتے ہیں یہاں بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اور جیسے کمانا اور تجارت یہ معیشت کے اصل میں سے ہے، اس لیے اس شہر کو مکہ کو ام القریٰ کہا گیا۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ مکہ کو ام القریٰ اس لیے کہتے ہیں کہ کعبہ یہ پہلا گھر ہے خدا کا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زمین کے اوپر سب سے پہلا شہر جو آباد ہوا ہے، پہلی جگہ جو آباد ہوئی ہے، وہ یہی مکۃ المکرمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا کہ نبی جی آپ اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں گے ان لوگوں کو جو کہ یہاں پر مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، مکہ والوں کو۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن تو پوری دنیا کے لیے آیا ہے، اور بعد والا لفظ ومن حولہا کا جو ہے وہ تو دلالت کر رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ پھر مکہ والوں ہی کا تذکرہ خاص طور پہ کیوں کیا؟ مکہ والوں کا تذکرہ، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ہیں، تو اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، وہ سب بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل، اور ایک طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے خاص طور پر بنی اسماعیل جو شاخ ہے، جو عرب کہلاتے ہیں، ان کے لیے کوئی خاص کتاب نہیں تھی، ان کے اندر کوئی نبی اسماعیل علیہ السلام کے بعد نہیں آیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، جیسے تورات اور انجیل ہے وہ تو بنی اسرائیل میں آئی تھی، ان میں کوئی کتاب نہیں آئی تھی، تو ان کا اسپیشلی ایک نام لیا گیا وہاں والوں کا، ام القریٰ ومن حولہا۔ حولہا ومن حولہا، اس کے جو ارد گرد رہنے والے ہیں،
اب وہ چاہے مشرق میں رہتے ہو، مغرب میں رہتے ہو، عربی رہتے ہو، اجمی رہتے ہو، جنوب میں رہتے ہو، شمال میں رہتے ہو، یہ سب اس میں داخل ہے. سب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے. قرآن مجید میں اس پر کئی آیتیں دلالت کر رہی ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے نبی جی آپ فرما دو کہ اے لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں جو تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں. خیر مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ میں دین کی بصیرت عطا فرمائے اور عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا